السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی تیسری شب ہے۔ میں نے سوچا کہ یاد دلا دوں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے 5 راتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ آج تیسری شب ہے، ہمیں اور آپ کو عبادت کرنا ہے۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کیا کریں، تو میں نے یہ کئی بار کلیئر بھی کیا ہوا ہے کہ شب قدر میں کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی عبادت کا کام 2 3 4 5 جتنے آپ عبادت کے کام کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ آپ قرآن پڑھنا چاہو، ذکر و اذکار کرنا چاہو، نفل نمازیں پڑھنا چاہو، قضا نمازیں پڑھنا چاہو، نو پرابلم۔ لیکن پھر بھی ہمارے بہت سارے بھائی چاہتے ہیں، بہت ساری بہنیں چاہتی ہیں کہ کوئی طریقہ مل جائے عبادت کرنے کا، چھوٹا سا ایک چارٹ مل جائے تاکہ ہم آسانی سے لیلۃ القدر میں عبادت کر سکیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کو وہی ساری چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس پر اگر ہم سب لوگ عمل کر لیں تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ نسخہ ہے شب قدر کو حاصل کرنے کا۔ تو آپ کو جو ہے نا 5-6 کام کرنا ہے۔ نمبر 1، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب تو ہمیں مل گیا ہے نا۔ اچھا، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے یہ چارٹ جو پوری رات عبادت جاگ کر نہیں کر سکتے، صبح کام دھندا کرتے ہیں، رات کو نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ہاں، چھوٹا سا ٹائم 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رات میں جاگ کر عبادت ہم کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ آپ اس طرح سے عبادت کیجئے جیسے میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ شب قدر کو پا لینے والوں میں شمار ہو جائے گا آپ ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو نمبر 1، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی فجر کی نماز چھوٹ جائے یا عشاء کی نماز چھوٹ جائے، کیونکہ فرض عبادت تو پھر بھائی فرض ہے، فرض عبادت کے ساتھ ہی یہ نفل عبادتیں قابل قبول ہیں۔ کسی کی اگر فرض عبادت ہی پوری نہ ہو تو پھر یہ نفل عبادتیں اس کی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ تو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے، نماز آپ نے پڑھ لی عشاء اور فجر کی نماز، اب رات کو آپ جب شب قدر میں عبادت کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا عمری پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ کتنی نفل نماز پڑھنی ہے؟ جتنی آپ چاہو، 2 رکعت کر کے آپ 10 رکعت پڑھ لو، 20 رکعت پڑھ لو، لیکن میں یہ کہوں گا کم سے کم 20 رکعت پڑھو، کیونکہ ہم تراویح میں بھی تو 20 رکعت پڑھتے ہیں نا، تو کم سے کم 20 رکعت پڑھو، یا کم سے کم 20 نمازیں قضا پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر تہجد کا وقت ہے تو تہجد کی نیت سے تقریباً 8 رکعت پڑھو آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں اکثر 8 رکعت پڑھا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 12، تو آپ 2 رکعت کر کے 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھ لو تہجد کی نیت سے۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کی کچھ تلاوت کر لو، 1 پارہ 2 پارہ 2.5 پارہ جتنا ممکن ہو، کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے رکھو، ٹھیک ہے۔ تو 1-8 گھنٹہ قرآن مجید آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، 1 پارہ 2 پارہ 2.5 پارہ جتنا آپ کو سہولت ہو۔ تیسرا کام آپ کو کرنا ہے، تیسرا کلمہ یا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیجئے آپ، 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح جتنی آپ کو سہولت ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرنے کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں دیا ہے، اور درود شریف کے فائدے تو کیا کہنے۔ تو درود شریف اور تیسرا کلمہ یا پہلا کلمہ کی خوب کثرت۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا چوتھا کام یہ کریں، استغفار کی 1 تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے۔ پھر 5واں کام، جب بالکل آپ اپنی عبادت کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو تھوڑی دیر دعا بہت امپورٹنٹ چیز ہے شب قدر میں۔ تو تقریباً 15 منٹ 10 منٹ ایسے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے، جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کے سامنے اللہ کو اپنی پرابلم سنائیے، پریشانیاں سنائیے، جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، اور جتنا ہو دل لگا کر اللہ سے دعا مانگیے۔ دعا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنی سحری وغیرہ میں لگ جائیے، ٹھیک ہے۔
یا آپ کو سونا ہے تو سو جائیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر 5-6 کام کوئی کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے والا ضرور کہلائے گا۔ یہ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا آسان نسخہ ہے۔ تو یہ 6 چیزیں میں نے 5 چیزیں کیا بتائیں کہ ایک تو عشاء اور فجر کی نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے، اور پھر جب بھی آپ کو عبادت کرنا ہو اس وقت میں آپ اٹھ کر سب سے پہلے چند رکعت نفل نماز پڑھیے، یا پھر آپ قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کا ٹائم ہو رہا ہے تو تہجد کی نماز پڑھ لیجئے۔ دوسرا کام، قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ پارے پڑھیے، یا پاؤ پارا پڑھ لیجئے، آدھا پارا پڑھ لیجئے، کچھ نہ کچھ قرآن مجید کا حصہ آپ پڑھیے۔ تیسرا کام، کلمہ طیبہ کی کثرت اور درود شریف کی کثرت خوب کیجئے، 1 تسبیح 2 تسبیح 3 تسبیح جتنا آپ کو سہولت ہو۔ چوتھا کام، استغفار آپ کو کرنا ہے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اور استغفار کرنا ہے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ 5واں کام آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے آخر میں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ لیلۃ القدر میں اگر آپ اتنا بھی کر لو گے نا تو انشاءاللہ ہم اور آپ جو ہے نا لیلۃ القدر کو پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک شارٹ چارٹ تھا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی جو کہ آپ لوگوں کی سوسائٹی ہے، اس کے ذریعے بہت سارے خیر کے کام الحمدللہ ہم سب لوگ مل کر کرتے ہیں۔ ایک مسجد کا کام ہے، تقریباً 3 بیگھہ یہ جگہ ہے جس کی باؤنڈری ہونی ہے، جس میں لاکھوں روپے کا خرچہ ہے۔ باؤنڈری کا کام چل رہا ہے فی الحال۔ آپ حضرات جتنا ہو سکے تعاون کر سکتے ہیں، اور رمضان کے موقع پر جو عید کے لیے ہم نے غریب اور ضرورت مند محتاج لوگوں کے لیے عید راشن کٹ بنائی ہے، جس میں کوئی بھی ہم ایسا گھر جہاں عید کے موقع پر کھانے پینے کو نہیں ہوگا وہاں ہم یہ راشن کٹ پہنچائیں گے۔ اس کا خرچہ تقریباً 1000 روپے ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس اکاؤنٹ نمبر پر کریں، اور اگر آپ غریبوں کے لیے، بے سہارا، مظلوم، یتیموں، ہے نا، مسکینوں کے لیے عید راشن کٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس اکاؤنٹ نمبر پر 1000 روپے ایک کٹ کی قیمت رکھی گئی ہے، تعاون کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔